السلام علیکم۔ کچھ دعائیں آپ کی بہتری کے لیے بھی قبولیت کا درجہ نہیں پاتی، لیکن وہ کوئی سزا نہیں ہوتی۔ دراصل اللہ آپ کو کچھ تکلیف دے کے بڑی اذیتوں سے بچاتا ہے۔ وہ آپ کی ان دعاؤں کو کسی اور صورت میں قبول کر کے کسی مصیبت سے آپ کو بچا کے شکر کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے کوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ ان کو مختلف طریقوں سے قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ ہمارے لیے بہترین ہی کرتا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ ہر درد جو رب بھیجتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ آزمائشیں رب کی قربت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جو آزمائشوں میں شکوے نہیں کرتے بلکہ ثابت قدم رہ کے سرخرو ہو کے اللہ کو پا لیتے ہیں، اسے راضی کر لیتے ہیں، اس کے آگے سر جھکا کے اس کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان تک سہارا بن کر پہنچتی رہتی ہے، پھر وہ گر کر بھی سنبھل جاتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، لیکن پھر وہ موتی بکھرے بھی تو ایسے جڑتے ہیں کہ ہیرے کو جیسے تراشا گیا ہو اور وہ خوبصورت ہو کر نکھر گیا ہو۔ اللہ پاک آپ سنبھال لینا۔ فاطمہ نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ مجھے گرنے نہ دینا، میں تھک گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں، ہمت ہار بیٹھی ہوں، لیکن تجھے ہی پکار رہی ہوں۔ تو ہی بے دل کا حال جانتا ہے، مجھے سکون دے، میری دعاؤں کو کن فیکون دے۔ میں تو بے بس ہوں، کمزور ہوں، لیکن اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، مجھے حوصلہ عطا کر بے دل کو قرار دے، مجھے سنبھال لے۔ وہ اللہ ہمارا خیر خواہ، عطا کرنے والا، وہی ہمارا معبود ہے۔ جھانکو اپنے دل میں، وہ رب وہی موجود ہے۔ دعائیں تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا مزہ تو بس سجود ہے۔ یقین رکھنے والوں کا پھل بہترین ملتا ہے۔ صبر والوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اس کی رحمتوں کی بھلا کوئی حدود ہے؟ وہ تکلیفوں میں ہمیں سدا رہنے نہیں دیتا، آسانیاں بھی کر کے رہتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ اس کی محبت ہمارے لیے لامحدود ہے۔ تہجد روح کا چین ہے، دلوں کا قرار ہے۔ یہ وہ لاٹ ہے جو اللہ پاک اپنے بندے پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اگر کبھی وقت تہجد تمہاری آنکھ کھل جائے، سمجھ جانا تمہیں عرش پر یاد کیا جا رہا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبولیت تک کی رسائی ملنے والی ہے۔